بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ، اطالے بردشتہ تیری سازکاری واہ واہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروماں، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان صدانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، میں صدقے اس انعام کے میں قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا میرا موضوع شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اقسام پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین اور شافی دو جہاں بنا کر بھیجا۔ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار شان عطا فرمائی ہیں، جن میں سے آپ کی ایک شان یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن میدان محشر میں اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار عزتوں سے نوازا ہے، ان میں سے عزت کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عزت کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ آپ کی عزت حشر میں دیکھی جائے گی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کون سی اور کس مقام کی عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جنت آپ کو عطا فرمائی ہے،
آپ جسے چاہیں جنت عطا فرمائیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ آپ جسے چاہیں جنت عطا فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل الجنت فی امتی 70,000 کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر شفاعت کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کی، زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے اضافہ فرما دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل رجل 70,000، پھر ان میں سے ہر ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یعنی 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور پھر ان 70,000 میں سے ہر ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے کے جائے گا۔ پھر جب صحابہ اکرام نے یہ سنا، پھر عرض کی، زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں بھی ہمارے لیے اضافہ فرما دے۔ تو روایت میں ہے کہ حضور مٹی کے ایک ٹیلے پر جلوہ فرما تھے، آپ نے اپنی مٹھی میں ریت بھری، اپنی مٹھی کو ریت سے بھرا، اور ایک روایت کے مطابق وہ مٹھی صرف دکھانے کے لیے تھی، اور فرمایا ثلاث حسیاتی من حسیات ربی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جو مٹھی ہے، اللہ تعالیٰ 3 مٹھیوں کے برابر لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مٹھیوں کے برابر لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور جسے چاہیں جنت عطا فرمائیں، حضور جس شخص کو چاہیں اسے جنت عطا فرمائیں۔ اور صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ اکرام کا یہ کہنا، زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں اضافہ فرما دیں، جس سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یہ جانتے تھے کہ حضور جسے چاہیں جب چاہیں جنت عطا فرما سکتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے کی، زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی، اگر آپ کی شفاعتیں اکٹھی کی جائیں تو ان کی بڑی 11 اقسام بنتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی قسم ہے شفاعت عظمی، جس کا بخاری اور مسلم میں بھی ذکر ہے کہ جب لوگ میدان محشر میں آئیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا، تو لوگ پریشان حال ہوں گے، حساب شروع نہیں ہوگا، گرمی اتنی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، تو تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو وہ کہیں گے اذهب الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ پھر اسی طرح تمام انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوتے تمام انبیاء یہی جواب دیں گے اذهب الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں۔ پھر حضور وہ پہلے ہوں گے جو شفاعت فرمائیں گے، اور جن کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جن کی شفاعت قبول فرمائے گا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ شفاعت کی پہلی قسم ہے جو حضور فرمائیں گے۔ اور دوسری شفاعت کی قسم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جیسا کہ میں پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
تو بعض لوگ حضور کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ حضور کی شفاعت کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم کی جو شفاعت حضور فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جو بعض مومن جو حضور کا امتی ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ کچھ وقت کے لیے جہنم میں رہے گا، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں کر دیا جائے گا۔ تو بعض مومنین ایسے ہوں گے جن کا یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ کچھ وقت کے لیے جہنم کے مستحق ہیں، تو ان کو حضور کی شفاعت سے بغیر جہنم میں داخل کیے سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ وہ کچھ وقت کے لیے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تیسری قسم کی شفاعت حضور فرمائیں گے۔ اور چوتھی قسم کی شفاعت جو حضور فرمائیں گے وہ ہے کہ آپ جنتیوں کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے، جو جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے حضور پھر ان لوگوں کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے جو جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے شفاعت کیا فرمائیں گے؟ وہ یہ ہے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں بلند درجات عطا فرما دیے جائیں گے، حضور کی شفاعت سے ان کے درجات، ان کے مقام بلند کر دیے جائیں گے جنت میں۔ یہ چوتھے قسم کی شفاعت ہے جو حضور فرمائیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت حضور اپنے مسلمان، اپنی امتیوں میں سے صلحاء کے لیے، صالحین کے لیے شفاعت فرمائیں گے، جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ ان کے لیے کیا شفاعت ہوگی کہ ان کی طاعت میں، ان کی بندگی میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، یعنی اگر انہوں نے نماز پڑھی اور ان کی نماز میں کوئی کمی رہ گئی، یا انہوں نے روزہ رکھا اور ان کے روزے میں کوئی کمی رہ گئی، یا کوئی دیگر عبادت کی اس میں کوئی کمی رہ گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کی وہ کمی بھی دور کر دی جائے گی۔ مثلا یہ کہ اس کو ثواب ملنا تھا 10 لاکھ نیکیوں کا، لیکن کمی کی وجہ سے اسے 80,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا، تو حضور کی شفاعت سے اس کی وہ کمی پوری کر دی جائے گی اور اسے 10 لاکھ نیکیوں کا ہی ثواب ملے گا، گویا کہ اس نے کوئی کمی کی ہی نہیں۔ اور 6ویں قسم کی شفاعت جو حضور فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حضور کا امتی ہے وہ حضور کی شفاعت سے اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا، حتی لا یبقى منہم احد، یہاں تک کہ ایک بھی حضور کا امتی جہنم میں نہیں رہ جائے گا۔ 7ویں قسم کی جو شفاعت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جو میدان محشر میں تکلیف زدہ لوگ ہوں گے، پریشان حال لوگ ہوں گے، ان کا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، وہ تکلیف میں ہوں گے، حضور کی شفاعت سے ان کی یہ تکلیف دور کر دی جائے گی۔ یہ 7ویں قسم کی شفاعت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور 8ویں قسم کی شفاعت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ جو کفار جہنم میں جا چکے ہوں گے حضور ان کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے، اور کفار پر عذاب کم کر دیا جائے گا، عذاب کی تخفیف ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے آخر میں تھے، حضور نے ان کو جہنم کے کنارے پر کر دیا، یعنی کفار کے لیے بھی حضور شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، آپ کفار کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے، ان پر عذاب کی تخفیف کر دی جائے گی۔ اور 9ویں قسم کی شفاعت آپ مشرکین کے بچوں کے لیے شفاعت کریں گے، جیسا کہ امام ابن شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے خدا سے جو اولاد بشر ہے ان میں جو لاہین ہیں ان کے لیے سوال کیا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہاں لاہین سے مراد مشرکین کی اولاد ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی اولاد کے لیے بھی جو نابالغ فوت ہو گئے ان کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، حضور ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور 10ویں قسم کی شفاعت جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو میدان محشر میں جب اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، جن کے اعمال برابر ہو جائیں گے، یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہو جائیں گی، یعنی اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو وہ جنت میں جاتے، برائیاں زیادہ ہوتی، گناہ زیادہ ہوتے تو وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کے نیکیاں اور ان کی برائیاں بالکل برابر ہو گئی تو ان کا فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ انہیں حضور کی شفاعت سے جنت عطا کر دی جائے گی۔ اور 11ویں قسم کی جو شفاعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ ایک طویل سلسلہ ہے شفاعت کا، جیسا کہ حضور نے فرمایا جو مدینہ میں وفات پا گیا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، یا حضور نے فرمایا جو میرے روزے پر آیا، جس نے میرے روزے پر حاضری دی، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور جیسا کہ اسی طرح جس شخص نے مدینہ کی سختی برداشت کی، یعنی مدینہ منورہ میں اس پہ سختی آ گئی اور اس نے صبر کیا تو حضور اس کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جس نے حضور کی 40 احادیثیں یاد کی حضور اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جس نے جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا حضور اس کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح حضور شعبان معظم کے روزے رکھنے والے کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ رمضان کے روزے تو ویسے ہی فرض ہیں، لیکن شعبان المعظم جیسا کہ حضور کی حدیث ہے شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر جو شعبان معظم کے روزے رکھے گا، جو شعبان معظم کے روزے رکھے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر ذکر کیا جو مؤذن کی اذان کا جواب دے گا میں اس کے لیے بھی شفاعت کروں گا، یا جو میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میں اس کے لیے بھی شفاعت کروں گا۔ اسی طرح جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ بیان کرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ 11ویں قسم کی شفاعت ہے۔ واہی کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی ہے رضا خود صاحب قرآن، مداح حضور تجھ سے پھر کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔